خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 27 شوال 1446 ہجری و مطابق 25 اپریل 2025 عیسوی۔ موضوع حقوق العباد کی ادائیگی۔ خطیب فضیلۃ الشیخ حسین آل شیخ حفظہ اللہ، ترجمہ عطا اللہ بن عبد المجید۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے، جیسا کہ ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہایت بلند اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی کا نزول فرمائے ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر جو رشد و ہدایت اور خشیت و تقوی سے سرشار تھے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی رضا و خوشنودی کی جانب سبقت کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ مومنوں کی جماعت سب سے عظیم توفیق اور کامل راست روی یہ ہے کہ انسان اطاعت الہیہ کی حفاظت پر حریص رہے، اپنی عبادت کو سنبھالنے کا حد درجہ اہتمام کرے، حقوق العباد کے تعلق سے سلامت رہنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، مخلوق پر کسی بھی طرح کے ظلم سے کوسوں دور رہنے کی بھرپور کوشش کرے، خواہ قولی ظلم ہو یا فعلی ظلم ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اور حدیث قدسی میں ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے بیان کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے بڑی بربادی اور خطرناک نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے بے لگام چھوڑ دے اور آزاد کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم روز قیامت تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان بھائی، یاد رکھو کہ تمہارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نیکیوں اور اپنے دین کو اس دن کے لیے بچا کر رکھیں جس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ اور بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ لہذا حقیقی افلاس اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آپ کو نیکیوں اور اطاعت والے کاموں کی جانب پیش قدمی اور سبقت کرنے کا موقع اور اس کی توفیق مل جائے، مگر روز قیامت آپ اس حال میں آئیں کہ لوگوں پر ظلم کر کے ان کے حقوق کا بوجھ آپ کے اوپر لدا ہوا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور زبردست قسم کا خسارہ ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی اور طریقہ سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ مکمل افلاسی، مفلسی، دیوالیہ پن ہوگا کہ جن لوگوں کے آپ نے حقوق پامال کیے وہ تمہاری نیکیاں لے اڑیں گے، لے جائیں گے، یا وہ اپنے گناہ تمہارے اوپر ڈال دیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسہ روپیہ اور ساز و سامان نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اس پر واجب الادا حقوق ابھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ مکمل عدل الہی ہے اے میرے وہ بھائی جو سلامت و عافیت کا خواہاں ہے، مخلوق پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ان کے حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرو اور ان کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرنے میں سبقت کر لو، پیش قدمی کر لو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، راستہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے وہ شخص جس نے اپنی زبان اور قلم کو لوگوں کو گالی دینے، ان پر تہمت لگانے اور ان کی عیب جوئی میں شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے، ان کی غیبت کرنے میں جلد بازی کی اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اے وہ شخص جس نے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر لیا ہے، انہیں معمولی سمجھا ہے اور ان کے اموال ان کی طرف لوٹانے میں کوتاہی برتی ہے، اپنے پروردگار سے توبہ کر لو
اپنی رشد و صلاح کی جانب واپس لوٹ آؤ اور ان حقوق سے چھٹکارا حاصل کرنے میں جلدی کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح قول کے مطابق اس سے مراد مطلق ظلم ہے جو لوگوں پر حسی و مانوی دونوں طرح کے ظلم کو شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم ہو تو روز قیامت جہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، حقوق کے تعلق سے اپنا معاملہ صاف کرنے میں جلدی کر لو، اپنے نفوس کی نجات کے لیے سبقت کرو تو تم سلامت رہو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، ہمارے گناہ معاف فرما، یقیناً تو ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ جو ہم نے سماعت کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمت اور سلامتی کا نزول فرما ان پر، ان کے آل پر اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندو ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ پوری کوشش کر کے مخلوق کے حقوق سے اپنا ذمہ بری کر لے، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد سوائے قرض کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں کوتاہی کا انجام یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر دنیا و آخرت میں تباہ کاریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم کام کا حکم دیا ہے اور وہ ہے سید ولد عدنان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام آل بیت اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تمام مسلمان مرد و خواتین کو معاف فرما، تمام مومن مومنات کو اللہ معاف فرما، جو ان میں سے زندہ ہیں فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے ہر جگہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی مصیبتوں کو کافور کر دے، ان کے مسائل حل کر دے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی نگہبانی میں رکھ۔ اے اللہ جو ان پر ظلم و ستم کرتا ہے اس پر اپنی گرفت کو مضبوط فرما، انہیں بڑے غالب کبھی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لے۔ اے اللہ ہمارے حاکم اور ان کے ولی عہد کو توفیق خاص سے نواز اور ان کی حفاظت فرما، اور تمام مسلم حکمرانوں کو ان کی رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، اے غنی و بے پرواہ اور قابل تعریف ذات۔ اور ہماری آخری بات یہی ہے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہیں۔